بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ بہت عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور پھر ان مبارک دنوں میں اللہ پاک نے اپنے فضل سے توفیق بخشی ہے کہ ہم سب ساتھی اعتکاف کے سنت عمل میں یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک سب کے اس بیٹھنے کو، اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان اس زندگی میں ہمیشہ سیکھنے کا محتاج ہے، چاہے یہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے یہ کتنا چھوٹا ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ہر موقع پر یہ علم کا، سیکھنے کا محتاج ہے. سیکھے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کا نقصان کھلی آنکھوں ہمیں نظر آتا ہے. ایک آدمی نے اگر سائیکل چلانا بھی نہیں سیکھی ہو اور یہ کسی دن بلا اجازت بیٹھ جائے تو کچھ دیر کے بعد آتا ہے تو ہاتھ پیر پکڑا ہوگا. بھئی کیا ہو گیا؟ جی میں گر گیا. سر پکڑا ہوگا. تو ایک سائیکل بغیر سیکھے ہوئے انسان نہیں چلا سکتا. بغیر سیکھے ہوئے انسان چھوٹا سا کام، کاروبار وہ بھی نہیں کر سکتا. تو انسان آج کیسے بغیر سیکھے ہوئے یہ سمجھ جائے کہ میں پورے دین پر عمل کر لوں گا؟ علم دین تو اس امت کے لیے بنیاد ہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اس سے پہلے 6 مہینے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور وہ 6 مہینے آپ نے وہاں خلوت میں گزارے، یعنی تنہائی میں، بالکل اکیلے میں. اس بیچ میں آپ کیا فرماتے؟ کبھی 5 دن بعد، کبھی 7 دن بعد، موقع بموقع آپ غار حرا سے آ کر اپنے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، اور کھانے پینے کا جو اتنا سامان جو ایک ہفتے کے لیے کفایت کر جائے وہ لے کر آپ واپس تشریف لے جاتے. اس قدر آپ کا آنا جانا تھا، باقی کوئی نہیں. یہ 6 مہینے گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تربیت دی گئی، ایک مشق کرائی گئی کہ 6 مہینے کے بعد جو ایک بڑی بھاری ذمہ داری اور وحی کا بوجھ آپ کو دیا جائے گا، آپ کا دل اس کا تحمل کر سکے، اس کو برداشت کر سکے. پھر اس کو ایک ٹریننگ کہتے ہیں. وہ 6 مہینے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خلوت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر کے اندر گزارے. جب 40 سال پورے ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے. پہلی وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری، قرآن پاک کی کون سی صورت اتری؟ سورۃ العلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آگے علم الانسان ما لم یعلم. یہ غور کی بات ہے دوست.
پہلی وحی اتر رہی ہے اللہ کے آخری نبی پر، جن کے بعد نبوت کا تصور ختم ہے، ان پر سب سے پہلی وحی آ رہی ہے، اور اس پہلی وحی کی آخری جو آیت تھی 5ویں آیت، اس میں کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دے دیا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ اس پہلی وحی میں اشارہ ہوا کہ آخری امت کی خیر اس دین کے علم کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ امت ضرور سیکھے گی، سیکھے بغیر اگر یہ زندگی گزارے گی تو وہ ہوگا جو اس وقت مکہ میں ہو رہا تھا، وہ زمانے جاہلیت جس میں ہر طرح کا ظلم چل رہا تھا، حقوق پامال ہو رہے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھی، بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، شراب نوشی اور بدکاریاں عام ہو رہی تھی، سب چیزیں چل رہی تھی۔ اس جاہلیت کو اور اس ظلم کو اور اس فساد کو اور اس فتنے کو اور اس بدامنی کو اور اس انتشار کو ختم کرنے کا فارمولہ اور ترتیب کیا ہوگی؟ تو اللہ نے اس وحی میں ذکر کر دی کہ جس ماحول اور معاشرے کے اندر علم کی محنت ہو جائے گی، علم زندہ ہو جائے گا، دین کا صحیح علم طبقات کے پاس آ جائے گا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ خود ختم ہوگی۔ اس لیے آج بھی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ غور کریں کہ وہ جگہ، وہ علاقے، وہ محلات، وہ مقامات جہاں آپ کو ہر اعتبار سے پسماندگی ملے گی، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی وہ بیچارے بالکل دبے ہوئے لوگ ہوں گے۔ آج بھی کبھی آپ سفر کریں، کہیں جائیں گاؤں دیہاتوں میں، تو بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے کہ 2024 آنے کے بعد بھی وہاں کے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں بیت الخلا نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زمینوں پر لڑتے ہیں، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ ان کو اس نعمت سے دور رکھا گیا۔ جس ماحول میں علم کی نعمت آئے گی وہاں یہ سب چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی۔ عرض کرنے کا مقصد آج کی مجلس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب اس دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت کے اندر جمع ہیں۔ یہ بات ہر ساتھی کو سمجھ لینی ہوگی کہ دین کا بنیادی علم میرے پاس ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے پاس سر کے اندر دماغ ضروری ہے۔ اگر میرے پاس دین کا ضروری علم نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے۔ ہر ساتھی اس کا محتاج ہے کہ ہمارے پاس دین کا بنیادی اور ضروری علم ہونا چاہیے۔ اب ایک مسلمان ہے لیکن اس کو یہ تک بھی نہ پتا ہو کہ کون سی حالت پاکی کی ہے، کون سی حالت ناپاکی کی ہے، یہ بھی نہیں پتا اس کو۔ ایک مسلمان ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں نے شروع کی، نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز پر کیا اثر پڑا۔ ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا ہے لیکن رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد یاد نہیں رہا اور 2 گلاس پانی پی لیا، پھر اچانک احساس ہوا کہ اوہ آج تو میرا روزہ تھا۔ اب یہ بیچارہ پریشان گھوم رہا ہے کہ روزہ ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا، اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ دن کیسے گزاروں۔ دیکھیں یہ بالکل ایک بیسک بنیادی موٹے مسئلے ہیں۔ اگر آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرے طہارت کا مسئلہ کیا ہے، میرے نماز کا مسئلہ کیا ہے، نماز فرض کب ہوتی ہے، بچوں پہ کس عمر میں فرض ہوتی ہے، روزے کے بڑے بڑے مسائل کیا ہے، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں تو اس کے لیے بنیادی مسائل کیا ہے، کیا کچھ ہے، کتنا علم ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے دوستوں کہ آج کے ہمارے نوجوان وہ دنیا کے اس علم کے لیے گھنٹوں لگاتے ہیں، گھنٹوں ہم لگاتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے۔ علم، یقین کریں، علم اس انسان کا ایک خوبصورت لباس ہے۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بغیر علم کے اندر مقامات حاصل کر لوں، مراتب حاصل کر لوں، عزت حاصل کر لوں، تو بہت مشکل ہے۔ لیکن جتنا وقت ہم آج اپنے دنیا کے علم کو دیتے ہیں، عصری تعلیم کو دیتے ہیں، یا ہمارے نوجوان اور بچے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو دیتے ہیں، اتنا نہیں تو کم سے کم اس کے چوتھائی کا وقت تو اتنا میرے پاس ہو کہ جو میں دین کا علم سیکھنے کے لیے دے دوں۔ دن میں آدھا گھنٹہ تو میرے پاس ہو کہ میں اس میں بیٹھ کر دین کا ضروری اور بنیادی علم آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دوں۔ اس کا نقصان آج یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کے پاس آج دین کی بنیادی باتیں بالکل موجود نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم ایک ماحول کے اندر ہیں، لیکن کبھی اگر انسان باہر جاتا ہے نا، ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے، نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، یقین کریں اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے، اور کتنے دین سے اور دین کے علم سے ہم نابلد اور ناواقف ہو چکے ہیں۔ اس لیے فکر کرنی ہو، تھوڑا سا احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ چیز تو دیکھیں انسان کی طلب پر موقوف ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں تو بالکل یار فارغ ہی نہیں ہوں۔ کام والے وہی ہوتے ہیں جو ان ساری مصروفیات میں اپنا راستہ بناتے ہیں۔ دوست، ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو خود اپنے ساتھ دیکھا، اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے طلباء نے یہاں سے پڑھا، آج وہ عالم ہیں، استاذ بنے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنی عصری تعلیم بھی بہت اچھی حاصل کی، اور جنہوں نے گھر کے معاملات کی وجہ سے محنت بھی کی، جابز بھی کی، اور مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی۔ کبھی کبھی یقین کریں ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے، رشک، کہ اس عمر کے بچے اپنے اندر اتنی طلب رکھتے ہیں کہ صبح 1 بجے تک یہاں پر ہے، پھر آفس کے اندر ہے، پھر کوچنگ کے اندر ہے، وہ رات 12-1 بجے ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ محنت تو ہوئی لیکن ساری چیزیں ہو گئی، آج کامیاب ہے۔ یہ جو آج شیطان نے سکھا دیا نا کہ جی بس ٹائم نہیں ہے، ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ رات 2-3 بجے سوتے ہیں، دن میں 11-12 بجے اٹھتے ہیں، پھر کنگھی وغیرہ کر کے بیگ لگا دیا، کوچنگ جا کے 2-3 گھنٹے کر لی، پھر آ کے یہاں دوستوں کے پاس، وہاں دوستوں کے پاس، اس موبائل میں، اس لیپ ٹاپ میں، ان چیزوں میں لگے ہوئے۔ زندگی کو منظم کریں دوستوں، اوقات کی ترتیب بنائیں، ایک نظام الاوقات جس کو کہتے ہیں، ٹائم ٹیبل، اس زندگی پر اپنے آپ کو لائیں، زندگی کو قیمتی بنائیں۔ کم وقت میں اللہ نے اس انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ بہت آگے چلا جاتا ہے کم وقت کے اندر، اور اس کی زندہ مثال اس امت کے وہ صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لائے کس ہجری میں؟ 7 ہجری میں، 7 ہجری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ یعنی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں 3.5 سال کا عرصہ ملا ہے، بس 3.5 سال۔ لیکن ان 3.5 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں تک پہنچے کہ اس وقت اس امت کے پاس حدیث مبارکہ کا جتنا ذخیرہ موجود ہے، حدیث پاک کا، جس پر سارا دین موقوف ہے ہمارا، اس حدیث کے راویوں میں وہ راوی جنہوں نے سب سے زیادہ امت تک حدیث کی روایات پہنچائی ہے، سب سے زیادہ اول نمبر پر کھڑے ہوئے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مسلمان ہوئے تو 7 ہجری ہے، غزوہ خیبر کا موقع تھا، ان کا قبیلہ آیا، قبیلہ دوس، اور یہ اس کے ساتھ آئے۔ ان کے اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تو 7 ہجری میں آئے، اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ علم، اس لیے بہت سارے دنیا میں ناعاقبت اندیش لوگ گزرے جنہوں نے ان کی روایات حدیث پر اعتراضات بھی کیے
کہ بھئی جن صحابہ نے 23 سال اللہ کے پیغمبر کی صحبت پائی ہے، 22 سال، 20 سال، 18 سال، ان میں کسی سے 100 روایتیں، کسی سے 250، ان سے 7000 سے اوپر روایتیں آ گئی، یہ کیسے ہو گئے؟ خود انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ابو ہریرہ حدیثیں کہاں سے سناتے، ان کے پاس کہاں سے آ گئی یہ حدیثیں؟ خود فرما رہے ہیں، فرمایا میں بتاتا ہوں کہ جب میں مدینہ آیا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، تو پھر ابو ہریرہ پیغمبر کے دروازے کا ہو کر رہ گیا، پھر میں آپ سے دور نہیں ہوا۔ فرمایا ہمارے انصاری بھائی وہ جا کر اپنی زمینوں اور اپنے فصلوں میں دن بھر کام کرتے تھے، شام کو مسجد نبوی میں آتے۔ ہمارے مہاجرین بھائی وہ مدینہ کے بازار میں جا کر رزق حلال کی فکر کرتے تھے، شام کو مسجد نبوی میں آتے تھے۔ ایک ابو ہریرہ تھا جو خالی پیٹ جا کر اللہ کے پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، کوئی کمانے کی اور دنیا کی یہ فکر پھر ساتھ نہیں لگی۔ کئی دن فاقوں میں گزرتے اور فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی آتی، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا وہاں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ابو ہریرہ پہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، مرگی کا دورہ پڑ جاتا۔ تو اس زمانے میں علاج کا ایک طریقہ تھا، جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے، اگر کسی کو مرگی ہو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو چمڑا سنگاتے ہیں، چپل وغیرہ کوئی چیز تاکہ یہ ہوش میں آ جائے۔ یہ ایک معاشرتی ٹوٹکے ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی کو بے ہوشی ہو جائے اور مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس آدمی کے اس گردن پر پیر رکھے انسان گزرے تو وہ ہوش میں آ جاتا۔ یہ ایک علاج تھا ان کو۔ فرماتے میں گر جاتا تو لوگ کہتے بھئی ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، تو لوگ کیا کرتے یہاں پیر رکھ کے جا رہے ہوتے تھے۔ میں محسوس تو کرتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا کہ ابو ہریرہ کو مرگی نہیں، بھوک کی وجہ سے گرے ہوئے۔ تو اس 3.5 سال کے عرصے میں ایک لمحے کے لیے پھر جدا نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام جو فرماتے اس کو محفوظ کرتے، جو فرماتے اس کو محفوظ کرتے۔ اس کم وقت کے اندر دین کا بہت بڑا حصہ محفوظ کیا، پھر وہ امت تک منتقل کر دی۔ آج دیکھیں نا ہمارے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا پورا حصہ موجود ہے، اور اس میں ایک بڑا کردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کم وقت میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے بشرطے کہ اپنے اوقات کو منظم اور مضبوط بنائے۔ یہ تو دیکھیں قربانی چاہتا ہے، قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے ایک بہت بڑے انسان ہیں، اور ہم جس امام کو مسائل میں فالو کرتے ہیں، جس امام کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، جن کو امام الائمہ کہا گیا۔ ان کے 2 شاگرد خاص ہیں، 2 شاگرد۔ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام یعقوب ہے، لیکن مشہور یہ اپنی کنیت سے ہو گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے شاگرد ان کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ان کے خاص شاگرد ہیں۔ اب جو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یتیم تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، آپ بڑوں کی تاریخ کو پیچھے پڑھیں گے نا، آپ کو کوئی یتیم ملے گا، کوئی بیچارہ غریب ملے گا، کوئی کس حال میں ملے گا، کوئی کس حال میں ملے گا۔ اب بچہ یتیم ہے، اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ ایک دن گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شیخ کی مجلس لگی ہوئی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لوگ اس میں بیٹھے ہیں۔ تو اب اپنی مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں لیکن کوئی ہے نہیں گھر میں۔ تو کیا کیا، بات سنی، لگی، آ کے بیٹھ گئے اس مجلس میں۔ اب دل کو باتیں لگی تو وقت وہیں دے دی۔
اگلا دن ہوا تو اب وہ پچھلے دن کا ذوق تھا تو خود سے آ کے پہلے سے بیٹھ گئے. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب کوئی خرچہ ہی نہیں دیا رہا گھر پہ. تو اب والدہ کو تشویش ہوئی کہ کیا معاملہ ہے. جو جب ڈھونڈتے ہوئے آئی تو تیسرے دن کیا دیکھا کہ بچہ جو کام کے بجائے وہ تو شیخ کی مجلس میں بیٹھا. تو اس بچے کو اٹھا لیا مجلس سے. ان کو لگا کہ شاید یہ چلتے چلتے آ کے بیٹھ گیا. چوتھے دن پھر یہ نکلے گھر سے، ماں نے پیچھا کیا، دیکھا آ کے بیٹھ گئے درس میں. تو ان کو لگا کہ شاید شیخ نے بچے کو ترغیب دی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اسباب موجود ہیں. یہ بچہ یتیم ہے، میرا ایک بیٹا ہے. اگر آپ اس کو بھی اپنے ساتھ اس طرح بٹھا دیں گے تو پھر میرے گھر کا کیا بنے گا، اس لیے اس کو اپنے پاس نہ بٹھائیں. بچے کو اٹھایا، پھر لے گئی اپنے ساتھ. تو اللہ والے لوگ تھے، دلوں کے حکیم تھے. جب درس ختم ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلومات لی تو آپ کو ساری ترتیب بتائی گئی کہ اس طرح ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جا کے ان کی والدہ سے کہہ دو کہ اگر شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس ذمہ داری کو لے لوں گھر کی کفالت کی تو یہ بچہ آپ ہمیں دے دیں گے تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھ لے، علم حاصل کر لیں. تو وہ تو بیوہ عورت تھی بیچاری، اس نے کہا بھئی ہمیں تو گھر کی کفالت چاہیے، اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہو جائے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ کے درس کے اندر بیٹھ گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں پوری دنیا کے قاضی القضات، چیف جسٹس آف ورلڈ، اب تو ملک کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے نا، پوری دنیا پہ جس ہارون الرشید بادشاہ کی حکومت تھی اس وقت یہ پوری دنیا کے قاضی القضات مقرر ہوئے، بادشاہ کے خاص مقرب. اور وہ باقاعدہ ان سے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. تو وہ بچہ جو اس حالت میں چلا آج کس مقام پر پہنچا. اور آج ہمارے پاس مسائل کی جتنی کتابیں موجود ہے، آپ مفتیان اکرام کے پاس جاتے ہیں، یہ مسئلہ نماز کا، یہ زکوٰۃ کا، یہ میراث کا، یہ ہر کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے. یہ تو زندگی ہے دوستو، اس کو خود کارآمد بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے. دنیا کے تمام ذوق اور تمام شوق پورے کر کے اگر انسان کہے کہ جی میں مقامات اور حاصل کر لوں، کوئی اعلیٰ رتبہ حاصل کر لوں، یہ بہت مشکل ہے. تھوڑی سی قربانی کا اور اپنے ذہنی شوق سے ہٹ کر دین کو کچھ وقت دینے کا مزاج بنائے. دوست میں ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمارے استاذ ہیں، محبوب استاذ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب دامت برکاتہم، اس سال ختم بخاری شریف بھی حضرت نے فرمایا. یہاں پہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور اللہ نے بہت علم سے نوازا ہے. اپنے بارے میں حضرت استاذ صاحب طلبہ کو کافی اپنے واقعات اپنے بچپن کے اور تعلیم کے زمانے کے بیان فرماتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میں جب ہندوستان گیا، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، تو وہاں سب سے زیادہ مجھے ایک محبت اور قرب کا تعلق ہوا وہاں کے استاذ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا 1 سال 2 سال پہلے انتقال ہوا. مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں بہت قریب ہو گیا، اور وہ بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا. تو ان کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی جو انہوں نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی تھی. اچھا، جو کتابوں کا شوق رکھتے ہیں نا، اب تو یہ شوق تقریباً آخری سانسیں لے رہا ہے، اختتام پر ہے. لیکن آپ کبھی دیکھیں نا ایسے باذوق لوگوں کو یا باذوق علماء کو جو کتابوں کا ذوق رکھتے ہیں، مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں،
ان کی ایک لائبریری ایک ترتیب پر ہوگی، اور ان کی کتاب کو ہاتھ لگانے پر بھی ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو چیز انسان نے محنت سے کی ہوتی ہے نا، اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے۔ یہ ہر کتاب اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، بعض کتابوں کے لیے انسان کو بڑی محنت اور فکر کرنی ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب حضرت پالنپوری صاحب کی ایک بڑی لائبریری تھی گھر کے ساتھ، اس میں گھر کے بچوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر آئے، خود تالا لگایا ہوا ہے، چابی استاد صاحب کے جیب میں، مطالعے کے وقت جائے پھر نکلے پھر بند کرے، ہفتے میں ایک دن طلبہ آ کے صفائی کرے پھر بند۔ لیکن جب میں قریب ہوا اور استاذ نے دیکھا کہ بھئی طالب علم اچھا ہے، باذوق ہے، تو آہستہ آہستہ میں جانا شروع ہوا، تو مجھے اجازت دی کہ جتنا وقت میں لائبریری میں ہوں آپ بھی آ کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پر میں جانے لگا، مطالعہ کرتا۔ ایک دن ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، وہ میں نے کتاب اٹھائی مطالعے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کتاب آپ کھولتے ہیں تو کتاب کے شروع میں ایک دو صفحے سفید ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، دیکھیں نا، خالی صفحے، اس پہ کوئی نام لکھ لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے۔ فرماتے میں نے وہ کتاب اٹھائی تو شروع میں وہ خالی صفحے نظر آئے۔ تو علماء کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطالعے کی کتاب میں کچھ نہ کچھ ذہن کی بات یا اہم بات نوٹ کرتے ہیں، تو اس سفید کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر ڈال دیتے ہیں۔ اس کتاب پہ کچھ لکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا بھئی یہ کیا لکھا ہوا ہے استاد صاحب نے اپنے خط میں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب مجھے خریدنی تھی، مطلوب تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یعنی اب یہ اپنی طالب علمی کی بات استاد صاحب نے اس کتاب کے شروع میں لکھی ہوئی، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، طالب علم تھا میں، تو گاؤں سے والدہ نے میرے لیے دیسی گھی بھیجا۔ پہلے بچے جب جاتے تھے نا تو ماں باپ بیچارے گاؤں میں ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں تو گاؤں سے موقع بموقع کچھ بھیجتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا تھا کہ آج والدہ نے گاؤں سے میرے لیے دیسی گھی بھیجا، تو میں نے وہ گھی لے جا کر بازار میں بیچ دیا اور ان پیسوں سے یہ کتاب اپنے لیے خرید لی۔ تو وہ کتاب استاد صاحب کی لائبریری میں۔ اس سے اندازہ لگائیں دوستوں کہ ہمارے ان بڑوں کو یہ مقام اور یہ علم کتنی قربانیوں سے ملا۔ ایک بچہ جب اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سینکڑوں میل دور ایک جگہ جا کے علم حاصل کرتا ہے مدرسے میں، اس بیچارے کی کتنی بڑی قربانی۔ پھر وہ کھانے پینے میں مدرسے کے مطبخ کو دیکھتا ہے، کبھی روٹی پوری ہے، کبھی سالن ایسا ہے، لیکن چل رہا ہوتا ہے وہ وہاں۔ اگر اس بیچ میں کوئی اضافی چیز آئے تو ایک طالب علم کو کیا خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ طالب علم لگا سکتا ہے۔ اب گاؤں سے والدہ نے گھی بھیجا تو یہ کتنی قیمتی چیز تھی ایک طالب علم کے لیے، لیکن اس چھوٹے طالب علم نے اس گھی کی قربانی دی، اپنے اس ذوق کی قربانی دی اور کتاب کو حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب پورے ہندوستان کے بڑے اکابر علماء کے اندر شمار ہوئے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ تو بس عرض مجھے اتنا آپ حضرات سے، آپ ساتھیوں سے کرنا ہے کہ بھئی تھوڑی سی اس کی فکر ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے دین کا بنیادی ضروری علم سیکھنا ہے اور ضرور حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، آپ حضرات کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا۔ دنیا تو کمانی ہے، کمائی بھی ہے، آگے بھی کمائیں گے اور کمائیں گے، وہ نہیں رکے گی دوستوں، لیکن دین کے سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت لازمی فارغ کریں۔ خاص طور پہ ہمارے یہ نوجوان ساتھی یا جس عمر کے بھی ساتھی ہے، یہ اس کی فکر کریں۔ ہمارے ہاں گزشتہ چند سالوں سے تھوڑی فکر ہوئی اور ایک کورس ہم نے بنایا 2 سالہ تعلیم دین کورس کے نام سے، ساتھی جانتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے کیا بھی ہے۔ وہ اسی مقصد سے بنایا کہ بھئی جو مصروف احباب ہے، جو پورا وقت نہیں دے سکتے، وہ ہفتے کے 4 دن اور 1 دن میں 1.5 گھنٹہ وہ دے کر یہ تھوڑا سا دین کا ضروری اور بنیادی علم حاصل کر لیں۔ تو میری درخواست ہوگی ساتھیوں سے کہ اعتکاف کے انہی ایام میں اور آخری دنوں میں ساتھیوں سے ضرور معلومات کریں
اور عید کے بعد تمام ساتھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وہ اس کورس میں داخلہ لیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.